ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کی معصوم اسکول گرل جس کے پاس نہ مہنگی لیبارٹری ہو، نہ جدید کمپیوٹر، نہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی ٹیم، صرف ایک پرانی کاپی، چند ٹوٹے ہوئے سائنسی اوزار اور اپنے خواب، وہ ایسے حیران کن سائنسی دریافت کرتی جس دیکھ کر شہر کے امیر اور بااثر لوگ بھی حیرت میں ڈوب جائیں۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جسے دنیا نے کمزور سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن یاد رکھنا صلاحیت کبھی امیر یا غریب نہیں ہوتی۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ایسی دل کو چھو لینے والی سبق آموز کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں 12 سالہ لڑکی عائشہ اپنی والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے والد کسان تھے اور سارا دن سخت محنت کے باوجود گھر کا خرچ مشکل سے چلتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے لڑکیوں کو اتنا پڑھانے کا کیا فائدہ، لیکن عائشہ کے دل میں ایک خواب تھا، وہ سائنسدان بننا چاہتی تھی۔ ہر روز اسکول سے واپس آ کر وہ ٹوٹے ہوئے ریڈیو، پرانے پنکھے اور خراب بیٹریاں جمع کرتی۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کیا یہ کباڑ اکٹھا کرتی رہتی ہو؟ عائشہ صرف مسکرا دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی ایک دن یہی کباڑ اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ لیکن اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ چند ہی دن بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو صرف اس کے گاؤں ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے امیر طبقے کو حیران کر دے گا۔ وہ کیا دریافت کرنے والی تھی، وہ جاننے کے لیے کہانی کا اگلا حصہ ضرور دیکھیے کیونکہ اصل راز ابھی سامنے آنا باقی ہے دوستو۔ اگلے ہی دن عائشہ اسکول پہنچی تو سائنس کے استاد نے ایک بات کہی، اصل سائنس وہ نہیں جو صرف کتابوں میں لکھی ہو، اصل سائنس وہ ہے جو لوگوں کی زندگی آسان بنا دے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں گھر کر گیا۔ اس نے سوچا اگر میں اپنے گاؤں کے کسی بڑے مسئلے کا حل نکال سکوں تو شاید میری پڑھائی کا اصل مقصد پورا ہو جائے۔ اس نے اپنی گاؤں پر نظر ڈالی۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا صاف پانی کی کمی۔ بارش کے بعد کنووں کا پانی گندا ہو جاتا اور بہت سے بچے بیمار پڑ جاتے۔ عائشہ نے صرف فیصلہ کیا میں ایسا سادہ اور سستا طریقہ ڈھونڈوں گی جس سے پانی زیادہ صاف ہو سکے۔ ہر روز اسکول سے واپسی کے بعد وہ پرانی بوتلیں، ریت، کنکر، کوئلہ اور کپڑا جمع کرتی۔ وہ گھنٹوں مختلف طریقوں سے تجربے کرتی لیکن ہر بار نتیجہ مایوس کن نکلتا۔ کبھی پانی ویسا ہی گندا رہ جاتا، کبھی پورا فلٹر ٹوٹ جاتا اور کبھی ساری محنت چند لمحوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ گاؤں والے ہنس کر کہتے یہ پڑھائی نہیں وقت کا ضیاع ہے۔ ایک دن تو اس کے اپنے رشتہ دار بھی بول پڑے لڑکی ہو کر گھر کے کام کرو یا سائنس تمہاری بس کی بات نہیں۔ یہ الفاظ عائشہ کی دل پر لگے مگر اس نے ہر ماننے کی بجائے اپنی کاپی میں صرف ایک جملہ لکھا، ناکامی کامیابی کی تیاری ہوتی ہے۔ پھر ایک رات جب سب لوگ سو چکے تھے عائشہ نے آخری بار اپنا نیا تجربہ آزمایا۔ چند منٹ بعد اس نے بوتل سے نکلنے والا پانی دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس بار کچھ مختلف ہوا تھا۔ کیا واقعی اس نے وہ طریقہ ڈھونڈ لیا تھا جس کی تلاش میں وہ کئی ہفتوں سے محنت کر رہی تھی، یا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ اس سوال کا جواب اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ اگلی صبح عائشہ اپنی ایجاد احتیاط سے ایک چھوٹے سے ڈبے میں رکھ کر اسکول پہنچی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی کیونکہ آج پہلی بار وہ اپنا تجربہ سب کے سامنے دکھانے والی تھی۔ سائنس کے استاد نے پوری کلاس کو جمع کیا اور کہا آج جو بھی اپنا منصوبہ پیش کرے گا اسے ضلع سائنس نمائش میں بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی کلاس کے کئی بچے خوش ہو گئے مگر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی طالب علم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا ایک گاؤں کی لڑکی بھی اب سائنسدان بنے گی؟ پوری کلاس میں ہلکی ہنسی گونج اٹھی۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے والد کی محنت اور اپنی ماں کی دعائیں یاد آئیں۔ اس نے خاموشی سے اپنا ماڈل میز پر رکھا اور گندا پانی فلٹر میں ڈالا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ چند لمحے گزرے، پانی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ پہلے تو کسی نے توجہ نہ دی لیکن پھر استاد نے گلاس اٹھایا، پانی کو غور سے دیکھا اور حیرت سے بول اٹھے
یہ تو پہلے سے کہیں زیادہ صاف ہے۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جو بچے ابھی تک ہنس رہے تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ استاد نے فوراً عائشہ سے پوچھا، یہ طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، سر کتابوں سے خیال ملا، لیکن راستہ مجھے اپنی ناکامیوں نے دکھایا۔ یہ جواب سن کر استاد کی آنکھوں میں فخر جھلکنے لگا۔ اسی وقت انہوں نے اعلان کیا، عائشہ ضلع سائنس نمائش میں ہماری اسکول کی نمائندگی کرے گی۔ یہ خبر پوری گاؤں میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ خوش تھے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں جانتے تھے کہ ایک غریب گاؤں کی لڑکی کامیاب ہو۔ اور پھر نمائش سے صرف ایک رات پہلے ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عائشہ کی سارے خواب خطرے میں ڈال دیے۔ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اگلا حصہ پوری کہانی کا سب سے جذباتی اور حیران کن موڑ لے کر آنے والا ہے۔ دوستو، نمائش سے صرف ایک رات پہلے عائشہ نے جب اپنا سائنس ماڈل کھولا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا پورا ماڈل ٹوٹ چکا تھا، بوتل کا فلٹر الگ ہو گیا تھا، پائپ نکل چکے تھے اور کئی ضروری حصے غائب تھے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس کے کئی مہینوں کی محنت ختم ہو گئی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت اس کے والد اس کے پاس آئے اور نرمی سے بولے، بیٹی، اگر خواب سچے ہوں تو راہ سے رکاوٹیں انہیں روک نہیں سکتے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ نے آنسو صاف کیے اور پوری رات جا کر اپنا ماڈل دوبارہ تیار کیا۔ اگلی صبح وہ ضلع سائنس نمائش میں پہنچی۔ وہاں شہر کی مشہور پرائیویٹ اسکول، مہنگی لیبارٹریوں کی ماڈل اور امیر خاندان کے بچے موجود تھے۔ کئی لوگوں نے عائشہ کے سادہ سے ماڈل کو دیکھ کر اسے سنجیدگی سے بھی نہیں لیا، لیکن جب ججز اس کے اسٹال پر پہنچے، عائشہ نے اعتماد کے ساتھ اپنی تحقیق پیش کی۔ اس نے بتایا کس طرح مقامی اور سستی چیزوں کی مدد سے کم خرچ میں پانی کو زیادہ صاف کیا جا سکتا ہے تاکہ دیہات کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ججز نے تجربہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چند لمحوں بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نتائج کا اعلان ہوا اور پہلا انعام عائشہ کے نام تھا۔ وہی امیر لوگ جو کبھی ایک گاؤں کی لڑکی کو نظر انداز کرتے تھے، آج اسی سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ ایک معروف سائنسدان نے اسے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ ذہانت کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ محنت، ہمت اور سچی ارادوں سے ہوتا۔ چند مہینوں بعد عائشہ کو اسکالرشپ ملی۔ اس کی تحقیق کو مزید بہتر بنایا گیا اور اس کے گاؤں میں صاف پانی کے ایک نئے منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی کا سبق صرف اتنا ہے، اگر خواب بڑے ہوں تو چھوٹا گاؤں، کم وسائل یا غربت کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ محنت قسمت بدل دیتی ہے۔ اور اگر آپ اگلی ویڈیو میں ایک ایسی غریب لڑکی کی حیران کن کہانی دیکھنا چاہتے ہیں جس نے صرف ایک معمولی سے ایجاد سے پوری دنیا کو حیران کر دیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔